بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے حلف الفضولی۔ حلفن کے معنی ہے معاہدہ، الفضول کے معنی ہے فضیلت والا معاہدہ۔ وشہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلف الفضولی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے، حاضر ہوئے حلف الفضولی، فضیلت والے معاہدے میں۔ وَكَانَ أَكْرَمَ حَلْفٍ سَمِعَ بِهِ، اور یہ سب سے زیادہ باعزت معاہدہ تھا، سمع بِهِ، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، وَأَشْرَفَهُ، اور سب سے زیادہ عزت والا تھا۔ اکرم اور اشرف، یہ دونوں اس میں تفضیل ہے۔ یہاں پر اکرم حلفن آیا ہے، یہاں پر اشرفہ، تو اشرفہ میں جو ہو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے حلفن کی طرف، یعنی حلفہ کو بار بار استعمال نہ کرتے ہوئے اس کی جگہ پر یہاں پر ضمیر لگا دیے ہیں۔ وَكَانَ أَكْرَمَ حَلْفٍ سَمِعَ بِهِ وَأَشْرَفَ حَلْفٍ، اور یہ سب سے زیادہ باعزت معاہدہ تھا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اور سب سے زیادہ عزت والا، شرف والا معاہدہ تھا فی العربی، عرب میں۔ وَكَانَ سَبَبُهُ أَنَّ رَجُلًا مِّن زُبَيْدٍ قَدِمَ مَكَّةَ بِبِضَاعَةٍ، اور اس کا سبب یہ تھا یا اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک آدمی جو کہ زبید سے تھا، قدیم آیا، کہاں آیا؟ مکہ آیا، ببضاعۃ، اپنے سامان کے ساتھ، فاشتراها منه العاص بن وائل۔ اشترا یشتری، اشتراء کے معنی ہوتا خریدنا، اشترا یہ فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے جس کا فاعل ہے العاص بن وائل، یہ فاعل ہے۔ اور یہ ہو ضمیر ہے، یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے سامان کی طرف۔ فاشتراہا، تو خرید دیا اس کو، یعنی اس سامان کو خرید دیا، منہ، اس سے یعنی اس شخص سے جو آیا تھا۔ کون خریدا؟ العاص بن وائل، عاص ابن وائل نے خریدا۔ اور یہ کون ہے؟ احد اشراف قریش، قریش کے باعزت لوگوں میں سے ایک ہے۔ فحبس عنہ حقہ، پھر اس نے روک دیا اس سے اس کے حق کو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس سامان کی قیمت ادا نہیں کی، روکنے کا مطلب یہی ہے۔ فاستعدى علیہ الزبیدی، بھول جائیے، ہاں، فاستعدى علیہ الزبیدی اشراف قریش۔ استعدى یستعدی، استعداد کے معنی ہوتا ہے مدد چاہنا۔ فاستعدى، تو مدد چاہی، علیہ اس کے خلاف، الزبیدی یعنی اس زبیدی نے مدد چاہی، کس سے مدد چاہی؟ اشراف قریش، قریش کے باعزت لوگوں سے۔ فابوا، تو ان لوگوں نے انکار کر دیا، ان یعنوا، توجہ دینے سے، علی العاص بن وائل، عاص ابن وائل کے خلاف، لمکانتہ، اس کے مقام و مرتبہ کی وجہ سے۔ عنا یعنا، عنان کے معنی ہوتا توجہ دینا، ابا یابا، ابان کے معنی ہوتا انکار کرنا۔ فابوا، تو ان لوگوں نے انکار کر دیا، ان یعنوا، کہ وہ توجہ دے، علی العاص ابن وائل، عاص ابن وائل کے خلاف، لمکانتہ، اس کے مقام و مرتبہ کی وجہ سے۔ وانتہروہ، اور ان لوگوں نے اس کو ڈانٹ دیا، یعنی جو شخص فریاد لے کے گیا تھا اسی کو ڈانٹ دیا۔ انتہر ینتہر، امتحان کے معنی ہوتا ہے ڈانٹنا، پھٹکارنا۔ وانتہروہ، اور ان لوگوں نے اس کو پھٹکار دیا۔ واستغاث زبیدی اہل مکہ، اور زبیدی جو شخص یہ تھا جس کا سامان اس نے لے لیا تھا، اس نے فریاد رسی کی اہل مکہ سے۔ استغاث یستغیث، استغاثتاً کے معنی ہوتا فریاد رسی کرنا۔ واستغاث زبیدی، اور وہ زبیدی شخص فریاد رسی کیا اہل مکہ سے۔ واستعان، اور اس نے مدد چاہی، بکل ذی مروءۃ، ہر غیرت مند شخص سے۔ وہاجت الغیرۃ فی رجال من ذوی المروءۃ والفتوۃ، اور بھڑک اٹھی، کیا بھڑک اٹھی؟ الغیرۃ، غیرت، کن لوگوں میں؟ فی رجال من ذوی المروءۃ والفتوۃ، بہادری اور مردانگی والے لوگوں میں، فی رجال، ایسے لوگوں میں، من ذوی، ذو کے معنی ہوتا والا، ذوی یہ جمع ہے، من ذوی المروءۃ، مروت والے، مردانگی والے، والفتوۃ، اور بہادری والے لوگوں میں غیرت بھڑک اٹھی۔ فاجتمعوا، تو وہ لوگ اکٹھا ہوئے، فی دار عبداللہ ابن جدعان،
عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں تمام کے تمام لوگ اکٹھے ہوئے، فصنع لهم طعاما، اور اس نے ان لوگوں کے لیے کھانا بنایا، یعنی عبداللہ ابن جدعان جس کے گھر میں تمام لوگ اکٹھا ہوئے اس نے تمام لوگوں کے لیے کھانا بنایا، وتعاقدوا، اور ان تمام لوگوں نے آپس میں معاہدہ کیا، وتعاہدوا باللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان تمام لوگوں نے عہد لیا، لَيَكُونُنَّ يَدًا وَاحِدَةً مَعَ الْمَظْلُومِ عَلَى الظَّالِمِ، کہ وہ ضرور بالضرور ہوں گے یدن واحدتاً ایک ہاتھ کی طرح، مع المظلومی مظلوم کے ساتھ، علی الظالمی ظالم کے خلاف، تو ظالم کے خلاف مظلوم کے ساتھ وہ بالکل ایک ہاتھ ہو کر کے رہیں گے، یعنی بالکل مل جائیں گے سب، حتی یؤدی الیہ حقہ، یہاں تک کہ وہ ادا کریں الیہ اس کا حق اس شخص تک، یعنی جس کا حق لے لیا ہے اس شخص تک اس کا حق پہنچائے، اس کو ادا کریں۔ فسمت العرب ذلك الحلف حلف الفضولی، عرب والوں نے اس معاہدے کو نام دیا، سما یسمی تسمیتن کے معنی ہوتا ہے نام دینا، فسمت العرب ذلك الحلف، تو عرب والوں نے اس معاہدے کو نام دیا حلف الفضولی، فضیلت والا حلف، وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا، لقد دخل هؤلاء فی فضل من الامر، ان لوگوں نے کیا کہا، لقد دخل هؤلاء، یہ تمام لوگ داخل ہو گئے ایک فضیلت والے کام میں، یعنی یہ جو معاہدہ کرنا تھا یہ ایک فضیلت والا کام تھا۔ ثم مشوا الی العاص بن وائل، پھر وہ تمام لوگ گئے عاص ابن وائل کے پاس، مشا یمشی، مشین کی معنی ہوتا چلنا، پھر وہ لوگ چلے عاص ابن وائل کے پاس، فانتزعوا منہ سلعۃ الزبیدی، پھر ان لوگوں نے چھینا منہ اس سے، انتزع ینتزع انتزاعا کے معنی ہوتا چھیننا، فانتزعوا تو ان لوگوں نے چھینا منہ اس سے یعنی عاص ابن وائل سے، سلعۃ الزبیدی زبیدی کا سامان، فدفعوها الیہ، پھر اس کو یعنی اس سامان کو لوٹا دیا ان لوگوں نے، الیہ اس کی طرف، یعنی وہ شخص جس کا سامان لیا تھا اس کی طرف وہ سامان لوٹا دیا۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغتبطا بهذا الحلف، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے پر رشک کرتے تھے، اغتبط یغتبط اغتباطا کے معنی ہوتا رشک کرنا، مغتبط رشک کرنے والے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشک کرنے والے تھے اس معاہدے پر، یعنی وہ رشک کرتے تھے، متمسکن به، اور اس سے جڑے ہوئے تھے، تمسک یتمسک، تمسکن کے معنی ہوتا ہے چمٹے رہنا کسی چیز سے، متمسکن چمٹے رہنے والا شخص، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے پر رشک کرتے تھے اور اس سے جڑے ہوئے تھے، حتی بعد البعثۃ یقول، یہاں تک کہ نبوت کے بعد، بعثت یعنی نبوت، یہاں تک کہ نبوت کے بعد، یقول کہتے تھے، لقد شہدت فی دار عبداللہ بن جدعان حلفا لو دعیت به فی الاسلام لاجبت، تو وہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے کہ لقد شہدت، کہ میں حاضر ہوا تھا، فی دار عبداللہ ابن جدعان، عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں، حلفا معاہدے کے لیے، لو دعیت به فی الاسلام، اگر مجھے بلایا جاتا ہے، دعیت مجھے بلایا گیا، به اس کے لیے، یعنی اسی معاہدے کے لیے مجھے بلایا جاتا ہے، فی الاسلام اسلام میں، لاجبت تو میں ضرور جواب دوں گا، یعنی ضرور جاؤں گا، یعنی اس سے پہلے جو معاہدہ ہوا تھا، اب اسلام آنے کے بعد بھی اگر کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور اسی طرح کے معاہدے لیں تو میں ابھی بھی تیار ہوں، میں ابھی بھی ان کے پاس جاؤں گا۔ دعا یدعو کے معنی ہوتا ہے بلانا، دعیت یہ فعل ماضی مجہول سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، اگر مجھے بلایا گیا، بھی اس پر یعنی اس معاہدے پر، اسلام میں، تو میں اجبت، اجاب یجیب اجابتن کے معنی ہوتا ہے جواب دینا، لا اجبت میں ضرور جواب دوں گا، یعنی میں ضرور اس پر لبیک کہوں گا۔ تحالفوا ان يردوا الفضول على اہلها، اور ان تمام لوگوں نے حلف لیا، معاہدہ کیا کہ وہ لوٹائیں گے حق کو، علی اہلها اس کے اہل پر، یعنی حق والے کو اس کا حق دیں گے، فضول یعنی فضیلت لوٹائیں گے اس کے اہل تک، یعنی اس کا حق اس تک لوٹائیں گے۔ وَأَلَّا يَعِزَّ ظَالِمٌ مَظْلُومًا، اور یہ کہ ظالم طاقتور نہ ہو، مظلومن کسی مظلوم کے خلاف،
عز یعز، عزن کے معنی ہے غالب ہونا، طاقتور ہونا، اور اس بات پر ان لوگوں نے معاہدہ کیا کہ غالب نہ ہو کوئی بھی ظالم کسی مظلوم کے خلاف۔ وَكَانَ مِنْ حِكْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَرْبِيَّتِهِ أَن نَشَغَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکمت تھی اور اس کی تربیت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے امیًا، ایک ان پڑھ کے طور پر، امیٌ یعنی ان پڑھ جو پڑھا لکھا نہ ہو، لا یقرأ ولا یکتب، وہ نہ پڑھ سکتے تھے اور نہ لکھ سکتے تھے، فَكَانَ أَبْعَدَ عَنْ تُهْمَةِ الْأَعْدَاءِ وَظَنَّةِ الْمُغْتَرِبِينَ، تو وہ بہت دور تھے عن تہمت الأعداء، دشمنوں کی تہمت سے، وظنة المغتربین، اور استہزاء کرنے والوں کے ظن سے، ان کے گمان سے۔ وإلى ذلك أشار القرآن بقوله، اور اسی جانب اشارہ کیا قرآن کریم نے بقوله، اپنے اس قول کے ذریعے، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، وما كنت تتلو من قبله، اور اس سے پہلے آپ تلاوت نہیں کرتے تھے، کہنے کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے آپ نہیں پڑھتے تھے کوئی کتاب، من کتابین، کوئی کتاب آپ نہیں پڑھتے تھے، ولا تخطه، اور نہ ہی آپ لکھتے تھے، خط یا خط کی معنی لکھنا، ولا تخطه، اور آپ نہیں لکھتے تھے کوئی کتاب، بیمینک، اپنے ہاتھ کے ذریعے، اذا لارتاب المبطلون، ورنہ باطل آپ پر شک کرتے، یعنی شک یہ کرتے کہ آپ تو پہلے سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اسی وجہ سے آپ نے کسی دوسرے کتاب کی نقل کی ہے، جو پرانی کتابیں تھی ان کتابوں کو پڑھ کے آپ نے خود سے قرآن کو لکھ دیا ہے، نعوذ باللہ۔ وقد لقبہ القرآن بالامی فقال، اور قرآن کریم نے ان کو ملقب کیا، ان کو لقب دیا، بالامی، امی کے ذریعے، فقال، امی یعنی ان پڑھ، فقال تو کہا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی، وہ رسول جو کہ نبی ہے اور ان پڑھ ہے، الذی یجدونہ، اور جن کو وہ پاتے ہیں، مکتوباً لکھا ہوا، عندہم اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، یعنی جن کے بارے میں وہ اپنی کتاب تورات و انجیل میں جن کے بارے میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اس رسول کی بات ہو رہی ہے۔ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم، اس طریقے سے پوری آیت ہے۔ تو یہاں پر جتنا لکھا ہوا اتنا میں نے ترجمہ کر دیا کہ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو کہ نبی ہے اور ان پڑھ ہے، اور جن کو وہ پاتے ہیں اپنے پاس لکھا ہوا تورات اور انجیل میں، نے جن کا تذکرہ تورات اور انجیل میں آیا ہوا ہے۔